بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ وہ مخلوق جسے یورپ اور امریکہ ایلینز کے نام سے اور ہم خلائی مخلوق کے نام سے پکارتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ اور وہ تصاویر جو انٹرنیٹ پر اور ہالی ووڈ موویز میں وائرل کی گئیں، کیا وہ خلائی مخلوق کی تصاویر ہی ہیں؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا قرآن کریم نے کسی ایسی مخلوق کا ذکر کیا ہے جو سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور عمل کرنے میں انسان سے بہتر ہے، یا کوئی ایسی مخلوق جس کو حضرت انسان پر فوقیت دی گئی ہو؟ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ وہ تصاویر جو خلائی مخلوق کہہ کر امریکہ اور یورپ اپنی فلموں میں دکھاتے رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، وہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ جنات کی تصاویر ہیں جو ان سے رابطہ میں رہے اور آج بھی رہتے ہیں۔ پہلی بار وہ تصویر جو ایلیسٹر کراؤلی نے اپنی کتاب میں بنائی اور کہا کہ احرام مصر میں شیطانی چلہ کاٹتے ہوئے اس جیسی شکل نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کتاب لکھوائی، اسی تصویر کو انہوں نے خلائی مخلوق کا نام دیا۔ وہی ایلیسٹر کراؤلی بش خاندان کا جو روحانی باپ تھا اور ہالی ووڈ کا دیوتا۔ آسمان و زمین کی تخلیق، جنت و دوزخ کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بھی کہیں بڑی اور پیچیدہ ہے، لیکن کم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ آپ خود سے سوال کریں، جواب آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ مذہبی کتابیں اور الہامی علوم کا مشاہدہ یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کے علاوہ بھی سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے والے نفوس پیدا کیے، انسان کی تخلیق سے پہلے یا بعد میں، جبکہ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے، مختصر لیکن موجود ضرور ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس نے وہ کچھ تخلیق کیا جس کا تم علم نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آئے روز نئی نئی زندگیوں، نئے نئے جانداروں کو تلاشتے رہتے ہیں۔ کئی جنسوں کو ہم نہیں جانتے تھے اور آج وہ دریافت ہوئیں تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ بھی موجود تھیں ہمارے ارد گرد اسی زمین پر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور ان سب میں جو کچھ اس نے پھیلا دیا بعد از تخلیقات نفوس۔ آپ سمجھے اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے، میں نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو پھیلا دیا، صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی، یعنی صرف ہمارے پہلے آسمان کی بات نہیں بلکہ تمام آسمانوں پر۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر لے، یہ اختیار اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ اس آیت کو قیامت کے دن سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، لیکن یہ الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا وہ اس کی قدرت میں ہے اور جب چاہے وہ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور اب توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے، اور ہم نے یقینی طور پر عزت بخشی بنی نو آدم کو اور انہی کے لیے زیر کر دیا زمین اور سمندروں کو، اور ان کو فراہم کر دی تمام اچھی اشیاء، اور ہم نے انہیں تکریم دی اپنی تخلیقات میں کثیر پر مکمل اختیار کے ساتھ۔ اس آیت کا مطلب سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے انسان کو کثیر مخلوقات پر اختیار دیا، برتری دی، عزت و تکریم دی، لیکن سب سے اعلیٰ و افضل نہیں۔ وہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں اس میں سب سے اوپر کون ہے؟ میرا مطلب تخلیق سے ہے کہ کون سی خلق سب سے افضل ہے۔ آخر اس کائنات میں جسے ہم جانتے ہیں، اس میں انسان کو سجدہ کس نے کیا تھا؟ ہمیں فرشتوں نے اور جنات نے سجدہ کیا تھا، یعنی فرشتے اور جنات انسان سے افضل نہیں ہیں، آپ کو ان سے برتر بنایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو برتری دی کثیر چیزوں اور مخلوق پر، لیکن سب پر نہیں۔
نتائج اخذ کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں۔